ابا کو کہاں چھوڑ کے آ گئے تم؟ کہاں سلا کے آ گئے؟ کون کس میں ہمت کے فاطمہ کا جواب دے؟ آنکھیں تو پہلے سے برس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس نے کہا کہ میں نے ہمت کی، میں نے کہا اللہ کے رسول کی بیٹی اس طرح کے سوال نہ کر، ہم تیرے ابا کو قبر میں سلا کے آئے۔ یہ ہمت کی انس کی، ورنہ کوئی جواب نہ دے سکا تھا۔ تو فاطمہ نے روتے روتے اور پوچھا، اے انس تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ابا کے اوپر بھی مٹی ڈال دی تم نے؟ اب یہاں پہ انس تو خاموش ہو گئے، یا انس کا چیخنا بڑھ گیا، فاطمہ کی ہچکی بڑھ گئی، لیکن تقدیر نے جواب دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فاطمہ یہ دنیا ہے، جو بھی آئے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو میں کہا کرتا ہوں اللہ شاہ بخاری کے جملے ہیں، فرماتے تھے او لوگوں سنو، جب اس دنیا میں عائشہ کا شوہر نہیں رہا تو اب یہاں کس کا ہسبینڈ مچکتا پھرے گا؟ جب فاطمہ کا ابا نہیں رہا اس دنیا میں تو اب یہاں کس کا ابا رہے گا؟ کس کا ابا؟ یہ اللہ کے محبوب کے ساتھ جس کے لیے ساری دنیا بنائی، جو حسن کا پیکر، حسن کا منبع، حسن کا ماوا، ملجا، محور، مرکز، سراپا، حسن کے قائد، رہبر، مقتدا، پیشوا، امام، سید، سردار، سرتاج، یہ حسن کے پیکر سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اگر ان کی سیرت کو میں چھوڑ دوں تو اس کو میں کیسے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، شان و شوکت، عزت و عصمت، رحمت و برکت، ناموس و تقدس، ان کے جو ہے جرأت و ہمت، امانت و دیانت، نبی کے جو ہے انوار و اطوار، اخلاق و اقوال، اعمال و افعال اور تجلیات کے خد و خال میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ جس نبی نے خود فرمایا تھا قلت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وہ نبی جو زمین و زمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو مکین و مکان سے پہلے ہے، وہ نبی جو دھرتی و آسمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو ہر کہکشاں سے پہلے ہے، وہ نبی جو حور و غلمان سے پہلے ہے، وہ نبی جو سارے جہان سے پہلے ہے، سارے جہان سے پہلے۔ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک شکل دے کے سوال کیا تھا تو سوال کے بعد میں خصوصی جلسہ کرایا۔ ایک مجلس یہ ہے، لیکن ایک عالم ارواح میں مجلس لگی تھی۔ اس مجلس کی شان کے کیا کہنے کہ جس کے سننے والے انبیاء اور خطاب کرنے والا خود خدا اور سبجیکٹ تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ تم ہو اپنی اپنی جگہ نبی، لیکن جب آخر میں میرا محبوب آئے گا تو تم بھی اس پہ ایمان لانا، تم بھی اس کی نصرت کرنا، تم بھی ان کی شان کی گواہی دینا، تم بھی ان کی عظمت کی گواہی دینا۔ تو اگر عظمت دیکھیں، رحمت دیکھیں، ان کی برکت دیکھیں تو سارے جہان سے پہلے ہے کہ سارے جہان کو پوچھو تیرا وجود کیوں ہوا؟ کہ محمد کی برکت سے ہوا ہے۔ خدا نے خود فرمایا آدم اگر میں میرے محبوب کو نہ مجھے بنانا ہوتا، نہ تجھے بناتا، نہ زمین آسمان بناتا، کچھ بھی نہیں بناتا، میں جنت بھی نہیں بناتا، میں عرش و کرسی بھی نہیں بناتا، میں لوح و قلم بھی نہیں بناتا اگر مجھے میرا محبوب نہ بنانا ہوتا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نانوتوی نے فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں دیوبند والے نبی کو نہیں مانتے، جس نے دیوبند کی فاؤنڈیشن رکھی، بنیاد رکھی، انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی چاہت کے نور سے محمد عربی کے چہرے کا نقشہ تیار کیا، پھر اس نقشے سے روشنی لے کر ساری دنیا میں بانٹ دی۔ سورج تو بھی لے، چاند تو بھی لے، ستارہ تم بھی لو، پھول تم بھی خوشبو لو، اور تم بھی دمک لے لو، موتیوں تم بھی چمک لے لو، پرندوں تم بھی چہک لے لو، اور ہریالی تم بھی لہک لے لو، لیکن یہ ساری روشنی وہاں سے لی گئی۔ نانوتوی فرما رہے ہیں کہ لے کر روشنی بزم کون و مقام میں بانٹا گیا۔ تو لیکن ان کے ساتھ جب آپ یہ موت کا قانون دیکھیں گے تو اسی طرح سے اس کے گھر میں بھی یہی واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی ماں کے پیٹ میں باپ کا سایہ اللہ نے اٹھا دیا، 6 سال کی عمر کو پوچھتے ہیں آئین ابھی، امی میرا ابا کون ہے، کہاں ہے؟ امی چلی جاتی ہے 6 سال کی عمر میں۔ ابھی تھوڑے بڑے 8 سال کے ہوتے ہیں،
جو پرورش خاص طرح سے کر رہا تھا بیٹوں سے زیادہ، اس دادے کو اللہ نے اٹھا لیا. فرمایا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں وہ لمحے کبھی نہیں بھولوں گا میں اپنے دادا کے جنازے پہ سر رکھ کے جب رو رہا تھا. یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ جس کے لیے دنیا بنی. اور پھر جو سب سے سہارا تھی گھر میں اندر، خدیجہ، کسی موقع پہ نہیں بھولے زندگی بھر. حضرت عائشہ نے شکوہ کیا، عورتوں سوکنوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، اللہ کے رسول آپ کے لیے میں جب جوان بیوی ہوں، ابوبکر کی آپ کے دوست کی بیٹی ہوں، آپ اس بڑھی کو نہیں بھولے ابھی تک، اس خدیجہ کو نہیں بھولے. فرمایا اس کو کیسے بھولوں؟ جب ساری دنیا ٹھکرا رہی تھی تو اس وقت خدیجہ اپنے پلو سے میرا خون صاف کرتی، میرا گرد و غبار صاف کرتی. مجھے وہ تسلیاں دی ہیں خدیجہ نے کہ ساری دنیا مل کر اگر مجھے تسلیاں دیتی تو شاید مجھے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا خدیجہ کی تسلیوں پہ مجھے سکون ملتا. کہتی کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق. میرے محبوب، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کے اتنے بلند اخلاق ہیں، آپ غریبوں کے حمایتی ہیں، آپ بیواؤں کے سہارا ہیں. اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. یہ کچھ دنوں کی تکلیفیں ہیں لیکن اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. وہ خدیجہ کی تسلیہ میں نہیں بھولوں. ایک عورت آئی ملنے، نبی نے اس کے لیے چادر بچھائی، کھڑے ہو گئے احترام میں، عائشہ کھانا بناؤ اس کے لیے. عائشہ نے اس کی خدمت کی. جب وہ عورت چلی گئی تو عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ عورت کون تھی؟ آپ خود کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، اتنا جو ہے ان کے لیے دیکھ بھال کیا. فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. آئے اسلام نے کچھ رشتہ داریوں کے حقوق رکھے. دیکھو خیال، رشتہ دار نہیں تھی، صرف بیوی کی سہیلی تھی. بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد جب گھر میں آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تمہیں پتا ہے کتنی قیمتی ہے؟ چادر اتنی قیمتی ہے کہ خدا عرش پہ اس چادر کی قسم کھاتا ہے. قرآن کھول کے دیکھ لینا. یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، میرے محبوب، او کملی والے، او چادر والے، او بلاکٹ والے، او کمبل والے. اس کمبل کا ذکر عرش پہ ہوتا ہے. اس عرش والی چادر کو اللہ کے حبیب نے اس عورت کے قدموں میں بچھا دی. کون تھی؟ کب؟ خدیجہ کی سہیلی تھی. تمہیں سمجھانے کے لیے کہ رشتہ داریوں کی کچھ قیمت ہوتی ہے، تعلقات کی کچھ قیمت ہوتی ہے. اتنے اندھے مت ہو جاؤ، اتنے مدہوش مت ہو جاؤ دنیا داری میں. کچھ رشتہ دار، اسلام میں رشتہ داری کا اہمیت علماء سے پوچھنا. علماء جب عالم بنتا ہے نا کوئی، سب سے اہم کتاب مسائل کی ہے ہدایہ. اتنی موٹی، اس کی کئی جلدیں ہیں، کئی باب ہیں. اس کے 3 حصوں میں صرف یہی سمجھایا گیا ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہے. یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو، سال میں 1 مرتبہ روزے رکھو، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دو، زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لو. یہ اسلام کے چھوٹے چیپٹر ہیں، لیکن اسلام کا بڑا چیپٹر یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، ولادت سے لے کے موت تک تمہیں اپنے تعلق والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. اسی کے اوپر جو ہے اسلام زور دیتا ہے. حدیث میں ہے، آپ سنتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں رکھتے. منتخب حدیث میں حدیث آتی ہے، اور جو ہے کل قیامت کے دن جب کچہری لگے گی، اللہ کی کھلی کچہری لگے گی، ہر انسان کو بلا کر 3 کچہریوں میں کھڑا کیا جائے گا. سب سے پہلی کچہری شرک اور کفر کی ہے. بھائی شرک ہے تو کوئی چانس نہیں، جا تجھ سے بات ہی نہیں کرتے. آپ کوئی انٹری نہیں ہوگی آگے جنت کی طرف. ہو گیا مسئلہ، آگے چلو. دوسری کچہری لگی کس کی؟ عبادت کی. نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے تم نے، حج کیا، اتنا پیسہ تھا، کبھی دبئی جاتا تھا، کبھی عمرہ بھی کیا، اتنے پیسے تھے تیرے پاس. یہ ہو رہا ہے سوال. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معافی اس کچہری میں ہے. وہاں تو انٹری نہیں. اگر کلمہ نہیں ہے تو جنت کے لیے کوئی انٹری نہیں ہے، شرک ہے تو بھی کوئی انٹری نہیں ہے. لیکن یہاں پہ نبی نے فرمایا عبادت کا جو یہ چیپٹر ہے، یہاں پر بہت معافی، کیونکہ اللہ گنے گا نہیں کتنی تہجدیں، کتنی اشراقیں، کتنے نوافل، کتنے پیسے، یہ گنے گا نہیں، تولے گا. کچھ اعمال ہیں جن میں اخلاص کا وزن تھا، کام بن جائے گا، لیکن یہاں تو بن گیا ہے، کچہری باقی ہے.
وہ کچہری ہوگی رشتہ داروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ نبی نے فرمایا سب سے زیادہ سخت کچہری ہے، یہاں پر لیے دیے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہوگا۔ اب وہاں لین دین کیسے ہوگا؟ پیسے نہیں ہے، گاندھی والے فوٹو والے وہاں نہیں چلتے، وہاں نیکیاں چلتی ہیں۔ اگر ایک گناہ اگر کوئی معاف کرائے گا 100 مقبول نیکیاں لے گا اگلا، 100 وہ نیکی جو قبول ہو چکی ہے وہ لے گا۔